السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو عرصے دراز تک حقیقت کی تلاش و جستجو میں اس کے پیچھے بھاگتا اور طویل مدت تک خدا کی دریافت کے لیے سرگرداں و پریشان رہا۔ یہ قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ یہ بات ہم انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اس قصے کے واقعات و حوادث کو اپنی زبان سے بیان کریں، کیونکہ اس معاملے میں ان کا شعور نہایت گہرا اور ان کا بیان زیادہ مبنی بر صداقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار، اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے بلند مقام و مرتبہ کے مالک تھے۔ وہ میرے روز پیدائش سے ہی میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور ان کی یہ محبت مرور ایام کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ اس میں شب و روز ارتقاء و اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ مجھے ہر نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے لڑکیوں کی طرح گھر میں بند رکھتے تھے۔ میں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے آتش قدح کا مین ذمہ دار ہو گیا، اور شب و روز اس کو دہکانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے، اس لیے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی مصروفیات کے سبب سے کھیت پر نہیں جا سکتا، آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا کی طرف سے ہوا۔ اس وقت گرجا میں نماز ہو رہی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنے پہ پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے اس کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں گرجا میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادات اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے اندر ان کے مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے اور انہوں نے میری کارگزاریوں کی رودات پوچھی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ دنوں لوگوں کی طرف ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کی صحبت میں رکا رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میں اپنے دین سے پھر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ موقع پا کر میں نے نصارہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ خوش قسمتی سے چند روز کے بعد شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ دین مسیحیت کا سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجا کا متولی و منظم ہے، اس وقت سب سے افضل اور بہتر نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نصرانیت کی طرف مائل ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے میری درخواست قبول کر لی
اور مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجا میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات، اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے متبعین کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے اور ثواب کی خوشخبری سناتا ہے، جبکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ اسے مال دیتے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتا ہے۔ فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں سونے سے بھرے ہوئے 7 گھڑے اکٹھا ہو گئے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا تھا، اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک حصہ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں، اور میں نے وہ جگہ دکھا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 گھڑے نکالے جو سونے اور چاندی سے پر تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا بخدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے چند روز بعد انہوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا اور میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ دنیا میں سے بے نیاز اور آخرت کا مشتاق اور عبادت کا پابند ہو۔ میں اس سے غیر معمولی محبت کرنے لگا اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے عرض کیا محترم میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد کس کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ بیٹے اپنے علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں ہوں۔ وہ فلاں شخص موصل میں رہتا ہے، اس نے صحیح دین میں کوئی تحریف نہیں کی، حق اب صرف اسی کے پاس ہے، اس نے جواب دیا۔ جب میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو میں موصل پہنچا اور اس شخص کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو اپنی پوری سرگزشت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قائم ہیں جس پر وہ خود تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہیں رہنے لگا۔ میں نے ان کو بہترین حالت پر پایا، لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک ان کی صحبت سے استفادہ نہ کر سکا۔ ان کی موت کا پروانہ بہت جلد آ گیا۔ جب ان کے انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا محترم آپ کا وقت موعود آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں۔ اب آپ کی طرف سے میرے لیے کیا وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا بیٹے بخدا مجھے نہیں معلوم کہ نسبیین کے فلاں شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی دین پر باقی ہے جس پر ہم لوگ ہیں، بس تم وہیں جاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس بزرگ کی تجہیز و تکفین کے بعد میں نسبیین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنے مرشد کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامندی ظاہر کی اور میں ان کے پاس مقیم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی حق پر قائم ہیں جس پر پہلے دونوں بزرگ تھے، لیکن مجھے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے جس کے لیے میں در در کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹا میرے معلومات کی حد تک اب روئے زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین حق پر قائم ہے، وہ فلاں شخص جو اموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اسی کے پاس چلے جانا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اموریہ پہنچا۔ تمام حالات و واقعات
से इन्हें बाखबर किया और बुजुर्ग की वसीयत का जिक्र करते हुए इनकी खिदमत में क़याम की इजाज़त तलब की। इन्होंने इजाज़त दे दी और मैं उनके साथ रहने लगा। बखुदा वो मज़कूरा बुजुर्गों के तरीके पर कायम थे। मैं इनकी सोहबत से मुस्तफ़ीज़ होने लगा। इनके यहाँ रहते हुए मैंने कुछ गाय और बकरियाँ पाल लीं। जब इनकी मौत का वक्त आ पहुँचा तो मैंने कहा, आप मेरे मामले से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मेरे बारे में किसको वसीयत कर रहे हैं और मुझे क्या हुक्म रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, बेटे, बखुदा मेरे इल्म की हद तक रूए ज़मीन पर अब ऐसा कोई शख्स नहीं बचा है जो इस दीन पर कायम हो जिस पर हम थे, लेकिन वो वक्त करीब आ गया है कि जब सरज़मीन अरब में एक नए दीन इब्राहीम के साथ मबूस होगा, फिर वो अपने वतन से खजूरों वाली ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा जो हर्रतैन के दरमियान वाक़ है। इसकी चंद वाज़ेह निशानियां हैं। वो हदिया कबूल करेगा, सदका देगा और इसके दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत होगी। अगर हो सके तो तुम इसी इलाके में चले जाओ। इनके इंतकाल के बाद कुछ दिनों तक मैं उमूरिया में मुकीम रहा। एक दिन इधर से कुछ अरब ताजिरों का गुजर हुआ जो कबीला बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने इनसे कहा कि अगर तुम लोग मुझे अपने साथ अरब लेते चलो तो मैं तुम्हें अपनी सारी गायें और बकरियां दूंगा। वो तैयार हो गए और मैंने अपने जानवरों इनके हवाले कर दिए। जब काफिला मदीना और शाम के दरमियान वाक़ एक मकाम वादिउल क़ुरा पर पहुंचा तो इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। अब मैं एक गुलाम की हैसियत से इनकी खिदमत करने लगा। कुछ अरसे बाद बनु कुरैज़ा का एक यहूदी इसके यहाँ आया और मुझे ख़रीद कर अपने साथ यसरिब ले गया। मैंने वहाँ खजूरों के पेड़ देखे जिनका जिक्र उमूरिया वाले बुजुर्ग ने किया था। इसकी बयान करदा अलामतों की मदद से मैंने मदीना को पहचान लिया। अब मैं अपने नए यहूदी आका के साथ मदीना में रहने लगा। इस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक मक्का ही में थे और अपनी कौम में दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। इस दौरान अपनी गुलामी की मसरूफियात और अदीमुल फुर्सती के सबब इनके मुतालिक कुछ मालूमात नहीं हासिल कर सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। एक रोज़ मैं अपने आका के बाग में एक खजूर पर चढ़ा होकर काम कर रहा था। मेरा आका इसी दरख्त के नीचे बैठा था। इतने में इस कबीले का कोई शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह ताला बनु कीला को हलाक करे। बनु कीला औस व खजरत के कबीले को कहा जाता है। वो सब कोबा में एक शख्स के गिर्द जमा हैं जो आज ही मक्का से इनके यहाँ पहुँचा है और ख़ुद को नबी बता रहा है। ये सुनते ही मेरे ऊपर बुखार की सी कैफियत तारी हो गई। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आका के ऊपर गिर पड़ूंगा। मैं जल्दी जल्दी दरख्त से उतरा और इस आदमी से पूछने लगा, अभी तुम क्या कह रहे थे? ज़रा वो बात मुझे दोबारा बताओ। इस पर मेरा आका गज़बनाक हो गया और उसने मुझे एक घूंसा मार कर कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। शाम को कुछ खजूरें साथ लेकर जो मैंने जमा कर रखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह की तरफ रवाना हुआ और इनकी खिदमत में पेश करते हुए अर्ज़ किया, मुझे मालूम हुआ है कि आप एक नेक आदमी हैं और आपके साथ गरीबुल वतन और ज़रूरतमंद साथी हैं। ये सदक़े की थोड़ी सी खजूरें हैं। मेरे ख्याल में आप लोग इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, खाओ, मगर खुद इसमें से कुछ नहीं खाया। ये देखकर मैंने अपने दिल में कहा, ये पहली अलामत है। इसके बाद मैं वापस चला आया। फिर खजूरों को जमा किया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा से मदीना आए तो मैं दोबारा हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, उस रोज़ मैंने देखा था कि आपने सदक़े की खजूरें नहीं खाई थी, इसलिए आज ये थोड़ी सी खजूरें हदियतन खिदमत में पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खजूरों में से खुद भी खाया और अपने साथियों को भी शरीक किया।
یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بقیع میں تشریف فرما تھے، وہاں اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں وہ خاتم نبوت دیکھ سکوں جس کی عموریہ میں میرے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرے مقصد کو سمجھ گئے۔ وہ پشت پر سے چادر سرکا دی۔ میں نے خاتم النبوت کو دیکھا، اسے پہچانا، جھک کر اسے بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اور میں نے اپنی ساری سرگزشت بیان کر دی، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے اور اس بات سے خوش ہوئے کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس بات پر انتہائی حیرت اور استعجاب کا اظہار کیا اور بے حد مسرور ہوئے۔ سلام ہو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، جس روز وہ تلاش حق کی راہ میں در بدر کی ٹھوکر کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ حق سے آگاہ ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ مرے، اور سلام ہو اس پر جس روز وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔